کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر حسن پرستی رکھی، یہ خوبصورتی کی طرف مائل ہوتا ہے اور بدصورتی سے بھاگتا ہے۔ سبز پہاڑوں کی طرف لوگ گرمیاں گزارنے جاتے ہیں، کالے پہاڑوں کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا۔ پاکستان میں، بلوچستان میں کالے پہاڑ ہیں اور کئی علاقے بہت ٹھنڈے ہیں، وہاں کوئی بھی نہیں جاتا، لیکن مری کی طرف، کاغان کی طرف سب بھاگتے ہیں۔ تو یہ انسانی فطرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سب دھوکہ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ پھر اس کی ایک فزیکلی مثال دی، كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً۔ آپ لوگوں کا تو سرسبز ملک ہے، اللہ نے مثال دی ہے کہ تم ریت میں سفر کر رہے ہو تو تمہیں اس ریت اوپر سورج نکلا ہو تو تمہیں پانی ہی پانی نظر آتا اور ذرا بھی خیال نہیں آتا کہ یہ پانی نہیں ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ میری نظر کا دھوکہ ہے، پانی نہیں ہے۔ كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً۔ تو اللہ اس کی مثال دیتا ہے کہ یہ دنیا اس ریت کے پانی کی طرح ہے اور تم اس کی طرف بھاگتے ہو کہ او پانی، تو کوئی عقل مند کہتا ہے پانی نہیں ہے، تیری نظر کا فریب ہے، کہتا تو مجھے روکتا ہے نا، مجھ سے حسد کرتا ہے، تو کہتا اچھا جا۔ تو اللہ پھر اس کی طرف سے جواب دیتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَهُ، جب وہ دوڑتا جاتا ہے تو پانی آگے چلتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا، کوئی چیز بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ تو بنانے والے نے اس کی قیمت لگائی ہے، متاع الغرور، یہ دھوکے کا گھر ہے، اللہ کی قسم، یہ مچھر کا پر ہے، بکڑی کا جالا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ انہا دار الفنا ودار البوار ودار البلا، یہ بلاؤں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، یہ فنا ہو جانے کا گھر ہے، یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ بنانے والے کی خبر ہے۔ تو یہاں آدمی سونے چاندی کا محل بنا لے، شداد نے بنایا تھا، قوم عاد سے تھا، حضرت ہود علیہ السلام کی امت میں سے، تو 300 برس میں اس نے جنت بنائی۔ جب اس نے ہود علیہ السلام سے جنت سنی تو اس نے 17 ہاتھ یعنی 35 فٹ اونچی سونے کی دیوار بنائی چاروں طرف، اور پھر اس میں اس نے محل بنائے سونے کے، چاندی کے، فزیکلی، ایسے وہ اوپر پیپر ورک نہیں، فزیکلی، اور 300 سال ان کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھیں۔ جب وہ مکمل ہو گئی تو وہ اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا، تو ایک قدم اس کا اندر تھا دروازے کے اور ایک باہر تھا، تو اللہ نے کہا اس کی جان نکال لے، تو ملک الموت نے اس کی جان نکالی اور اس کی چوکھٹ کے اوپر مردہ ہو کے گر گیا۔ اتنا کچھ لگانے کے بعد چوکھٹ پہ موت آ گئی۔ ایک دفعہ اللہ نے پوچھا اسرائیل تمہیں کبھی کسی پہ رحم بھی آیا ہے؟ اتنے بندے تو مار چھڑے، کبھی تمہیں کسی پر رحم بھی آیا ہے؟ کہنے لگے جی ایک دفعہ، 2 دفعہ رحم آیا ہے۔ ایک دفعہ ایک کشتی سمندر میں تھی، دریا میں، تو طوفان سے ٹوٹ گئی، تو ایک عورت ایک تختے پر اس کو ملا تو اس کے اوپر بیٹھ گئی، وہ پریگننٹ تھی،
اس کو وہاں تکلیف ہوئی اور بچہ پیدا ہو گیا، اس تختے کے اوپر ہی بچہ پیدا ہو گیا۔ یہ بچہ پیدا ہو گیا تو یا اللہ آپ نے کہا اس کی ماں کی روح نکال دے، تو مجھے اس پہ بڑا ترس آیا کہ اس بچے کا کیا بنے گا۔ اور ایک جب آپ نے مجھے شداد کے بارے میں فرمایا کہ اس کی جان نکال لے، جب وہ دروازے کے اندر باہر تھا تو مجھے اس پہ بڑا رحم آیا کہ نامراد نے 300 برس میں کیا کچھ محنت کی اور دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ شداد کون ہے؟ کہ یہ نہیں، کہ یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں کو میں نے حکم دیا تھا جان نکال لے، تو تجھے اس بچے پہ بڑا ترس آیا تھا۔ یہ وہی ہے جو آج مجھے للکارتے ہوئے میرے مقابلے میں جنت بنانے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو یہ مٹ جانے، فنا ہو جانے والا گھر ہے۔ ایک بادشاہ نے بہت بڑا محل بنایا، لوگوں کو بلایا کہ بتاؤ کیسا ہے۔ سب نے بڑی تعریف کی، اس کی نظر پڑی، 2 آدمی خاموش بیٹھے تھے۔ آپ کیا کہتے ہو، خاموش کیوں ہو؟ کہنے لگے پہلے ہماری جان بخشی کریں پھر ہم بتاتے ہیں۔ کہاں معاف ہے کہ اس میں 2 بڑے عیب ہیں۔ وہ کیا؟ مجمع بھی چونک گیا کہ پہلا عیب یہ ہے کہ اس کا بنانے والا، اس میں رہنے والا ایک دن مر جائے گا اور چھوڑ کے چلا جائے گا، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ ایک دن یہ گھر خالی ہوگا اور ویران ہوگا۔ ایک عرب شاعر نے کہا ہے کل دار وان طالت سلامتها یوما ستدرکها النکباء والحضض، کوئی گھر کتنا ہی آباد رہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہاں سنسان حویلی اور مکڑی کے جالے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں بچتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا۔ اگر یہ نہ بھی ہوتا تو ہمیں کیا کمی تھی؟ یہ ٹائلیں نہ ہوتی تو کیا کمی تھی؟ اب ہمارا کام تو ہو جاتا، لیکن انسان اپنے حسن پرستی کی وجہ سے دلہن کو کیوں میک اپ کرتے ہیں اتنی دیر؟ خود آپ کیوں شیشے کے، اب تو تمہارے بھی بنے ہوئے ہیں بیوٹی پارلر مردوں کے، تو اس میں کھلوتے ہوں دے لڑکیاں دی طرح کر دیا جیسے یہ کرتی۔ تو انسان کے اندر ایک اللہ نے یہ رکھا ہے کہ وہ خوبصورتی کی طرف لپکتا ہے۔ اچھا، دوسری مشکل یہاں یہ ہے کہ کتنا ہی حسین بنا لے، موت اٹھا کے لے جاتی ہے جہاں مرضی چلے ہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جاؤ جہاں جا سکتے ہو، بھاگو جتنا بھاگ سکتے ہو، بڑے بڑے محل کھڑے کرو اور لوہے کی دیواریں کھڑی کرو کہ موت نہ آئے، لیکن اللہ تمہیں کھینچ لے گا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تیری جان کو نکال لے گا۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، تمہیں ملک الموت کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ تمہاری جان نکالے گا۔ تو یہ جو موت کے بعد پھر کیا ہوگا دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ ایک طبقہ کہتا ہے ہیہات ہیہات لما توعدون، موت کے بعد کچھ نہیں ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، بس یہ زندگی ہے، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بس ختم، لہٰذا جو مزہ کرنا ہے یہیں کر لو، آگے کچھ نہیں ہے۔ یہ طبقہ اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ اللہ کا بھی انکار کریں گے اور موت کے بعد کی زندگی کا بھی انکار کریں گے۔ ایسا طبقہ مستقل ہے، تھا اور آئندہ بھی رہے گا، کیونکہ امتحان کی دنیا ہے۔ تو ہم نے زندگی خود نہیں شروع کی، میں اس سراپا میں خود نہیں ہوں،
یہ مسکراہٹ عورت کے روپ میں خود نہیں ہے، آپ مرد کے روپ میں خود نہیں ہیں، تو کون ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے تمہیں مٹی سے نکالا۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، یہ زمین کو کس نے بچھایا ہے تمہارے لیے؟